السلام علیکم۔ ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں خوش آمدید، جہاں ہم مستقبل کی ٹیکنالوجی آج سیکھتے ہیں۔ آج ہم مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس سب سے طاقتور اور گیم چینجنگ دور میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں اے آئی صرف ٹولز نہیں بنا رہا، اے آئی خود مستقبل تخلیق کر رہا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی سے لے کر الفا فولڈ تک، خودکار ایجنٹ سے لے کر سیلف ڈرائیونگ سسٹمز تک، جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ صرف ٹریلر ہے، اصلی فلم اب شروع ہو رہی ہے۔ یہ باب اے آئی اور جدت کا مستقبل آگے کیا ہے، اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ آنے والے 10 سے 20 سال میں اے آئی کس طرح سائنس، طب، تعلیم، کاروبار، حکمرانی، ماحولیات، خلا اور انسانی ذہانت کو اثر نو تشکیل دے گا۔ یہ ویژن عالمی معیار کی تحقیق پر مبنی ہے اور گہرے طور پر متاثر ہے مسٹر ظہیر احمد میر کی اے آئی پر مبنی ڈیجیٹل کتابوں کی سیریز سے، جو اے آئی کو صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ایک تہذیبی تبدیلی، سویلائزیشنل شفٹ کے طور پر دیکھتی ہے۔ السلام علیکم۔ ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں۔ یہ ہمارا 22واں تجزیہ ہے اور یہ جناب ظہیر احمد میر کی شاندار کتاب اے آئی یور سمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک کے 22ویں باب پر مبنی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس گہری گفتگو میں جائیں، ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کا یہی ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔ تو آج ہم بات کیا کرنے والے ہیں؟ آج کی کہانی 5 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اے آئی ہمارے سیارے کو کیسے بچا سکتی ہے، پھر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں آئیں گے اور اس کے اثرات دیکھیں گے۔ اس کے بعد ذرا بڑا سوچیں گے کہ عالمی سطح پر یہ طاقت کے توازن کو کیسے بدل رہی ہے۔ پھر ہم مستقبل کی طرف دیکھیں گے اور آخر میں سب سے اہم سوال کہ ہم اس بے پناہ طاقت کو دانشمندی سے کیسے استعمال کریں گے۔ چلیں تو اپنی کہانی کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ اے آئی ہمارے سیارے کا محافظ۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا یہ ٹیکنالوجی ماحولیاتی بحران کا حل ہو سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور تو کریں، اے آئی کی وجہ سے ہم طوفانوں کے آنے سے پہلے ان کے راستے کا پتہ لگا سکتے ہیں، سیلاب آنے سے پہلے اس کی شدت جان سکتے ہیں، اور تو اور خشک سالی کی تیاری بھی وقت سے پہلے کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ڈیٹا نہیں ہے، یہ جانیں بچانے اور ہمارے مستقبل کو محفوظ بنانے کی طاقت ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ہم صرف آنے والی مصیبتوں کی پیشگوئی سے آگے بڑھ جائیں؟ کیا ہو اگر ہم انہیں ہونے سے ہی روک سکیں؟ اے آئی بالکل یہی کر رہی ہے۔ یہ ہمارے انرجی سسٹمز کو آپ کہہ لیں زیادہ سمارٹ بنا رہی ہے، تاکہ صاف توانائی صرف ایک چوائس نہ ہو بلکہ سب سے بہترین چوائس ہو۔ اور یہ کہانی صرف انسانوں کی نہیں ہے، اے آئی ہماری زمین کے ان بے زبان ساتھیوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ ہمیں وہ طاقت دیتی ہے کہ ہم جنگلات کو کٹنے سے بچائیں، نایاب جانوروں کو شکاریوں سے محفوظ رکھیں اور اپنے سیارے کے قدرتی خزانوں کی حفاظت کریں۔ تو کیا مصنوعی ذہانت واقعی زمین کو بچا سکتی ہے؟ شاید سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ کر سکتی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے ایسا کرنے دیں گے؟ اچھا، تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اے آئی ہمارے سیارے کے لیے کیا کر سکتی ہے، لیکن یہ ہماری اور آپ کی زندگیوں کو کیسے بدل رہی ہے؟ چلیں اب اپنی توجہ بڑی تصویر سے ہٹا کر اپنی روزمرہ کی دنیا پر لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں اے آئی کیا انقلاب لا رہی ہے۔ ہمارا روزانہ کا سفر جو ہے وہ بہت جلد بالکل مختلف نظر آنے والا ہے۔ سوچیں ذرا، کاریں خود چل رہی ہیں، ٹریفک لائٹس آپس میں بات کر رہی ہیں اور آپ کا سامان ڈرونز کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ نہیں، یہ کوئی سائنس فکشن فلم نہیں ہے، یہ وہ مستقبل ہے جسے اے آئی آج بنا رہی ہے۔ آج ہماری سڑکیں خطرناک ہو سکتی ہیں، لیکن کل اے آئی کی بدولت وہ شاید دنیا کے محفوظ ترین جگہوں میں سے ایک ہوں۔ جب مشینیں ڈرائیو کریں گی تو انسانی غلطی کا امکان ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی لا تعداد حادثات بھی۔ لیکن اے آئی صرف ہماری دنیا کو بہتر طریقے سے چلا نہیں رہی، یہ اسے مزید خوبصورت بھی بنا رہی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک آرکیٹیکٹ جو اے آئی کی مدد سے ایسی عمارتیں ڈیزائن کرے جو پہلے ناممکن تھیں، یا ایک موسیقار جو اے آئی کے ساتھ مل کر ایسی دھنیں بنائے جو پہلے کبھی کسی نے سنی ہی نہ ہوں، یہ انسانی تخلیق کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ اس کا اگلا لیول ہے۔ اور اسی لیے ہم اسے ایک نیا انسانی نشاط ثانیہ، ایک نیا رینیساں کہہ سکتے ہیں۔ جیسے پچھلے رینیساں نے آرٹ اور سائنس کو ملایا تھا، بالکل ویسے ہی یہ نیا دور انسانیت اور ٹیکنالوجی کو ملا رہا ہے۔ اور اس کے نتائج
وہ تو شاندار ہوں گے۔ جب ٹیکنالوجی معاشروں کو بدلتی ہے نا، تو وہ ملکوں کے درمیان طاقت کا توازن بھی بدل دیتی ہے۔ اب ہم اپنی کہانی کے تیسرے باب میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ اے آئی کیسے ایک نئی جیو پولیٹیکل طاقت بن رہی ہے اور یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ مستقبل میں کون سے ممالک آگے بڑھیں گے اور کون سے پیچھے رہ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مستقبل میں دو طرح کی قومیں ہوں گی، ایک وہ جو اے آئی کو اپنائیں گی اور دوسری وہ جو نہیں اپنائیں گی۔ یہ صرف ایک ٹیکنالوجی کا فرق نہیں ہوگا، یہ خوشحالی اور غربت، طاقت اور کمزوری، آزادی اور انحصار کے درمیان ایک بہت بڑی، بہت گہری لکیر ہوگی۔ تو اس نئی دنیا میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہمارے پاس ایک انتخاب ہے، ہم یا تو پیچھے رہ سکتے ہیں یا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو اقدامات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف تجاویز نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کا روڈ میپ ہے۔ تعلیم، انفراسٹرکچر، گورننس اور مل کر کام کرنا، یہی وہ ستون ہیں جن پر ہم اپنی اے آئی سپر پاور بننے کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک موقع نہیں ہے، یہ ہمارا لمحہ ہے۔ اے آئی وہ ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان کو عالمی سطح پر ایک لیڈر کے طور پر ابھرنے کا موقع دے سکتی ہے، لیکن یہ موقع خود چل کر نہیں آئے گا، ہمیں اسے حاصل کرنا ہوگا۔ اور جب قومیں بڑی چھلانگیں لگاتی ہیں تو پوری انسانیت آگے بڑھتی ہے۔ اب ہم اپنی کہانی کے سب سے دور رس باب میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ اے آئی ہمیں نہ صرف اپنی دنیا بدلنے میں بلکہ اس سے بھی آگے ستاروں تک پہنچنے میں مدد دے رہی ہے۔ صدیوں سے ہم نے ستاروں کو دیکھا ہے اور خواب بنے ہیں۔ آج اے آئی ان خوابوں کو حقیقت میں بدل رہی ہے۔ یہ وہ ذہانت ہے جو ہمارے خلائی جہازوں کو گہری خلا میں راستہ دکھاتی ہے، نئے سیارے تلاش کرتی ہے اور ہمیں ایک ایسی نسل بننے کے قابل بناتی ہے جو کئی سیاروں پر رہتی ہو۔ لیکن شاید سب سے بڑا سفر خلا کا نہیں بلکہ ہمارے اپنے ذہنوں کا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جسے ہائبرڈ انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں، یہ ہمارا دماغ ہے لیکن سپر چارجڈ۔ یہ انسانی اور مشینی ذہانت کا ایک ایسا ملاپ ہے جو ہمیں ایسے طریقوں سے سوچنے اور تخلیق کرنے دے گا جن کا ہم آج صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی بائیولوجیکل حدود سے آگے جا سکتے ہیں۔ بہتر یادداشت، تیز سوچ اور گہری تخلیقی صلاحیت، یہ صرف ایک ٹول نہیں ہے، یہ انسانی ارتقاء کا اگلا قدم ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر ہم بدل جاتے ہیں تو کیا ہم پھر بھی انسان رہیں گے؟ اور یہی سوال ہمیں اپنی کہانی کے آخری باب کی طرف لے آتا ہے، کیونکہ یہ تمام طاقت، یہ ساری صلاحیت اپنے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری لاتی ہے۔ اب ہمیں ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں بلکہ حکمت کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اے آئی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم آئینے میں دیکھیں اور خود سے پوچھیں، شعور کیا ہے؟ تخلیقی صلاحیت آخر ہے کیا؟ اور سب سے بڑھ کر انسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب کوئی الگوریدم نہیں دے سکتا، ان کا جواب صرف ہم دے سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے دو مستقبل ہیں، ایک بہترین جہاں اے آئی انسانیت کی سب سے اچھی صلاحیتوں کو سامنے لاتی ہے، اور ایک بہت ہی خوفناک جہاں یہ ہماری بدترین خامیوں کو اور بڑھا دیتی ہے۔ ہم کس راستے پر چلیں گے؟ یہ انتخاب کسی اور کا نہیں، ہمارا اپنا ہے۔ آخر میں بات صرف اتنی سی ہے کہ اے آئی ایک بہت طاقتور آلہ ہے، لیکن کوئی بھی آلہ خود اچھا یا برا نہیں ہوتا، اسے استعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارا مستقبل کسی کوڈ میں نہیں لکھا جائے گا بلکہ ہمارے کردار میں لکھا جائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی کا امتحان نہیں ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا؟ آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی جدت اور ترقی کے مستقبل کو کس طرح ایک بالکل نئی شکل دے رہا ہے۔ السلام علیکم، ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کاوش کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر بھی کریں۔ آج ہماری 22ویں نشست ہے اور اس میں ہم جناب ظہیر احمد میر کی شاندار کتاب اے آئی یور سمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک کے 22ویں باب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم کن موضوعات پر بات کریں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اے آئی ایک نئے ڈسکوری انجن کے طور پر کیسے کام کر رہا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے سپر ہیومن سائنسی کامیابیوں کی۔ اس کے بعد ہیلتھ کیئر کے نئے دور پر نظر ڈالیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ ہر شہری کے لیے تعلیم کیسی ہوگی، اور آخر میں خود مختار انٹرپرائز اور اس دنیا کا جائزہ لیں گے جسے اے آئی تعمیر کر رہا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع سے۔
مستقبل کیسا ہوگا یہ جاننے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اے آئی نے ترقی کی رفتار کو ہی کیسے بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک زبردست تیزی کا آغاز ہے جسے گریٹ ایکسلریشن کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ پہلے یعنی پرانے طریقے میں انسانی ترقی کا انحصار کس پر تھا؟ آزمائش اور غلطی پر۔ تجربات بہت سست تھے، انسانی یادداشت کی ایک حد تھی، اور ہمارے پاس ڈیٹا بھی بہت کم ہوتا تھا۔ لیکن اب اے آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لاکھوں سیمولیشنز، پلک جھپکتے میں مفروضوں کی جانچ، اور اے آئی وہ پیٹرنز بھی دیکھ لیتا ہے جو انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہیں، اور اسی بنیاد پر نئے نظریات بھی بناتا ہے۔ اور جیسا کہ جناب ظہیر احمد میر کہتے ہیں، اے آئی دریافت کا حتمی انجن بن رہا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک ٹول نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک ایسی طاقت ہے جو نئی نئی چیزیں دریافت کر رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نیا ڈسکوری انجن سائنس کے میدان میں کیا کمال کر رہا ہے، اور جو چیزیں پہلے ناممکن لگتی تھیں انہیں کیسے ممکن بنا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ دیکھیں، صدیوں سے بائیولوجی میں ترقی تو ہوئی، لیکن اس کی رفتار بہت سست تھی۔ ہزاروں سال کی محنت اور تحقیق کے بعد انسان صرف 1.5 لاکھ کے قریب پروٹین سٹرکچرز کو سمجھ پایا تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اے آئی نے 1 سال سے بھی کم عرصے میں کتنے پروٹین سٹرکچرز کی پیشگوئی کر دی ہوگی؟ اندازہ لگائیں۔ یہ جواب جدید سائنس کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ جواب ہے 214 ملین سے بھی زیادہ۔ جی ہاں، 214 ملین۔ ذرا سوچیں، جو کام کرنے میں انسانوں کو صدیاں لگ جاتی، اے آئی نے وہ صرف چند مہینوں میں کر دکھایا۔ یہ ہے اے آئی کی طاقت۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اے آئی کی مدد سے نئی دوائیاں فوری طور پر ڈیزائن ہوں گی، بیٹریوں اور راکٹس کے لیے نئے مٹیریلز دریافت ہوں گے، پیچیدہ کیمیائی ری ایکشنز کی بالکل درست پیشگوئی ممکن ہوگی، اور توانائی کے انتہائی مؤثر نظام بنائے جا سکیں گے۔ سائنس میں اس انقلاب کا سب سے بڑا فائدہ کیسے ہوگا ہم سب کو، خاص طور پر صحت کے شعبے میں؟ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہیلتھ کیئر بیماری کے علاج سے نکل کر بیماری کی پیشگوئی پر مرکوز ہوگی۔ تو اے آئی ہماری صحت کو کیسے بہتر بنائے گا؟ 3 بڑے طریقوں سے۔ پہلا، یہ بیماری کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس کی پیشگوئی کر دے گا۔ دوسرا، نئی دوائیں سالوں میں نہیں بلکہ ہفتوں میں دریافت ہوں گی۔ اور تیسرا، ہر مریض کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق بالکل پرسنلائزڈ علاج کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ اور یہی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ ہم ریئیکٹیو یعنی بیماری ہونے کے بعد علاج کرنے والے نظام سے نکل کر پریڈکٹیو یعنی بیماری کی پیشگوئی اور روک تھام کرنے والے نظام کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب بیماری کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ صحت کو برقرار رکھنا ہے۔ صحت کے بعد اب بات کرتے ہیں تعلیم کی۔ اے آئی آنے والی نسلوں کے لیے سیکھنے کے عمل کو کیسے بدلنے والا ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ ہر شخص کے پاس اس کا اپنا ذاتی ٹیوٹر ہوگا جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہے گا۔ تو مستقبل کا اسکول کیسا ہوگا؟ وہاں اے آئی ٹیوٹرز ہوں گے، ہر طالب علم کے لیے اس کی ذہنی سطح کے مطابق نصاب ہوگا، اس کی کارکردگی کو ریئل ٹائم میں ٹریک کیا جائے گا، اور امتحانات بھی خودکار ہوں گے، یہاں تک کہ سیکھنے کے لیے ورچوئل ماحول بھی بنایا جائے گا۔ یہ سب مل کر تعلیم کو ہر ایک کے لیے بہت زیادہ مؤثر بنا دیں گے۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ یہی کہ تعلیم ہر کسی کے لیے، چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہو، زیادہ مؤثر، آسان اور مسلسل ہو۔ ایک ایسا سفر جو زندگی بھر جاری رہے اور جس میں اے آئی ایک رہنما کے طور پر ساتھ ہو۔ اچھا جی، سائنس، صحت اور تعلیم کے بعد اب آتے ہیں کاروبار اور معیشت کی دنیا میں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس ہمارے کام کرنے اور کاروبار چلانے کے طریقوں کو کیسے بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ مثال کے طور پر فائنانس کا شعبہ لیں۔ تصور کریں ایسی کمپنیاں جہاں مالیاتی فیصلے، منصوبہ بندی اور سارے آپریشنز اے آئی چلا رہا ہو، اور وہ بھی بہترین کارکردگی کے ساتھ۔ یا پھر سپلائی چینز کو دیکھ لیں۔ اے آئی چیزوں کے بننے سے لے کر گاہک تک پہنچنے کے پورے عمل کو خود سنبھالے گا۔ یہ پہلے سے بتا دے گا کہ کس چیز کی کتنی مانگ ہوگی، اور اس طرح فضول خرچی اور ضیاع کو ختم کر دے گا۔ اور ان سب کو ممکن بنانے کے لیے ایک نئی قسم کی ورک فورس سامنے آئے گی جسے آٹونومس ایجنٹس کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈیجیٹل ورکرز ہیں جو انسانوں کی طرح تحقیق، تجزیہ، یہاں تک کہ مذاکرات بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی 24 گھنٹے بنا تھکے۔ ذرا سوچیں اس سے معیشت پر کیا اثر پڑے گا۔ اب آخر میں آئیے ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ ساری تبدیلیاں مل کر ہمارے معاشرے کو کیسے بدلیں گی، اور کیسے ایک نئی اسمارٹ نیشن اور شاید ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھیں گی۔ ایک سمارٹ قوم کیسی ہوگی؟ وہاں اے آئی کی مدد سے جرائم کی پیشگوئی کی جائے گی، ٹریفک کو بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا، ٹیکس کا نظام خودکار ہوگا، یہاں تک کہ عدالتی نظام میں بھی مدد لی جائے گی،
और शहरियों के मसाइल हल करने के लिए 24 घंटे सर्विस देने वाले चैटबॉट्स होंगे। ये सब मिलकर अवामी खिदमात को बहुत बेहतर बना देंगे। तो जैसा कि हमने पूरी गुफ्तगू में देखा, एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक नए मुस्तकबिल की बुनियाद है। ये हमारी दुनिया को असर-ए-नो तश्कील दे रहा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, अगर एआई दुनिया को नई शक्ल दे रहा है तो हम इसके साथ मिलकर कैसी दुनिया तामीर करना चाहते हैं?